بے روزگاری اور کم آمدنی کا علاج۔ روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ماہانہ اچھی آمدنی کا ہونا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور ایسی نعمت کا حصول ہر انسان کی خواہش ہے تاکہ وہ اپنے خاندان سمیت بہترین سہولیات کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کر سکے، اور یہی نہیں بلکہ دوسروں کی مشکل وقت میں بھی کام آ سکے۔ اگر آپ بے روزگاری سے نجات یا اپنی آمدنی میں اضافہ چاہتے ہیں تو یہ تمام باتیں تسلی سے بڑھ کر عمل کیجیے گا جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو خود کو نارمل رکھیں۔ کسی پرسکون وقت اور جگہ کا انتخاب کریں جہاں آرام سے بیٹھ کر موجودہ حالات کا خاموشی سے جائزہ لے سکیں، غور و فکر کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ مشکل حالات سے بچنے کے لیے آپ کے ذہن اور جسم کو نارمل ہونا بہت ضروری ہے۔ باقی سب باتیں تو بات کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو کچھ آپ کی زندگی میں اچھا ہے اس کو یاد اور محسوس کر کے بار بار شکر ادا کریں، جیسا کہ آپ ایک مکمل اور نارمل انسان ہیں۔ اپنا ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور باقی اعضاء کا درست استعمال کر پانا، اپنے والدین، بیوی، بچوں جیسی انمول نعمتوں کا ہونا، گھر میں پہلے سے میسر نعمتوں کا خیال وغیرہ، ایسی تمام مثبت باتیں سوچ کر رب کا شکر ادا کرنا ہے آپ کو۔ یقین کریں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو جو مشکل صورتحال ابھی درپیش ہے وہ پہلے سے موجود نعمتوں کے مقابلے میں کوئی بڑی نہیں ہے۔ اس طرح آپ خود کو مزید مطمئن محسوس کریں گے۔ اب آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے جس میں آپ نے تمام بنیادی ماہانہ اخراجات لکھنے ہیں، جیسے کہ یوٹیلیٹی بلز، کرایہ جات، راشن، فیس، قرضہ جات کی اقساط وغیرہ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کو ماہانہ کتنی رقم بنیادی اخراجات کے لیے لازمی چاہیے۔ جو بھی ٹوٹل فگر ہو اس کو ذہن میں بٹھا لیں اور پورا یقین رکھیں کہ اتنی ماہانہ رقم یا اس سے زیادہ آپ ضرور کما پائیں گے۔ اپنی مالی اہداف کو سیٹ کرنے سے غیر ضروری اخراجات پر قابو پانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ تو اب آپ ذرا خود کی صلاحیتوں پر نظر ڈالیں۔ کون سے کام اور ملازمات آپ کو شوق ہے؟ آپ کا پہلے کا تجربہ کن کن کاموں میں ہے؟ آپ نے ایسے تمام کاموں کی ایک لسٹ بنانی ہے تاکہ آپ کو بار بار پڑھ کر نظر ثانی کر سکیں۔ ان میں سے ہر وہ کام یاد کر لکھنا ہے جو بے شک آپ نے بہت عرصے پہلے کیا ہو، پھر چاہے تھوڑے وقت کے لیے کیوں نہ صحیح۔ اپنے گزشتہ کریئر لائن کو ایک ترتیب میں لانا ہے اور لسٹ بنا لینی ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے سچے دل سے خود کو پرکھنا ہے کہ کیا آپ نے ملازمت یا کسی سائٹ کاروبار کی کوشش اپنی صلاحیتوں یا پچھلے تجربات کے حساب سے کر رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی دل لگا کر کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو کس جگہ آپ کمزور ہیں؟ کسی خاص تعلیم، تجربہ یا ہنر و صلاحیت کی کمی ہے؟ پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہے؟ سستی یا کاہلی کا مسئلہ ہے؟ وقت سیٹ نہیں ہو پا رہا یا کہیں دور جانا پڑے گا وغیرہ۔ اس مرحلے پر آپ نے مکمل غیر جانبداری سے اپنا محاسبہ کرنا ہے، پھر جو بھی وجہ سامنے آئی ہے اس کی کمی و خاتمے کے لیے عملی کام کرنا ہے۔ یاد رہے، جہاں جاب کی تلاش کے لیے اخبارات اور آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے یا کسی ریفرنس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ٹھیک اسی طرح آمدنی بڑھانے کے لیے بھی کوئی اچھی تنخواہ والی فل ٹائم ملازمت تلاش کرنی پڑتی ہے، یا موجودہ ملازمت کے ساتھ ہی سائڈ جاب کرنا پڑتا ہے، یا کوئی کاروبار کرنا پڑتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا پڑتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنا ہوتی ہے تبھی کوئی راستہ نظر آتا ہے۔ صرف گھر بیٹھ کر سوچے جانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کسی تعلیم اور ہنر کی کمی ہے تو اس کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے؟ بہت سے اچھے ادارے یا آن لائن جیسے uacademy.com فری کورسز وغیرہ کرواتے ہیں۔ یوٹیوب پر آپ اس کے حوالے سے خود کو ٹرین کر سکتے ہیں اور آپ کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی یا موجودہ آمدنی سے آپ کا گزارا کرنا مشکل ہے تو آپ اپنے فوکس کو جاب سے ہٹا کر کاروبار کی طرف لے آئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جاب کی تلاش کرنا ہی چھوڑ دیں۔ آپ گوگل پر سرچ کریں تو بہت سی ویب سائٹس ایسی ہیں جو آپ کو بہت کم پیسوں میں کاروبار کرنے کے کامیاب طریقے بتائیں گی۔ بہت سارے کام آپ کے گھر پر ہی بغیر کسی آفس یا آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو سمجھ آئے اور کرنا آسان لگے اس کو
اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ ذیل میں مثال کے طور پر چند فقرے آپ کی سہولت کے لیے موجود ہیں جن کو آپ گوگل یا پھر کسی بھی سرچ انجن پر لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہوم بیسڈ اسمال بزنسز، اسمال بزنس آئیڈیاز، پارٹ ٹائم جابس، اسمال انویسٹمنٹ بزنسز ان پاکستان ایکسیٹرا۔ یاد رکھیں، شروع میں کوئی بھی چھوٹا کام شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ وہی کرتے رہیں گے۔ کیا پتہ وہ کرتے کرتے کوئی اور راستہ نکل آئے، یا آپ کے اس کام میں اتنی برکت اور بہتری آ جائے کہ وہی کام بڑا بن جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ فارغ نہ رہیں، کسی کام میں لگ جائیں، اپنے کمرے سے باہر عمل کے درمیان میں ہو۔ یاد رکھیں کہ رزق رب کی زمین پر بکھرا پڑا ہے، بس آپ نے اپنی تلاش میں سستی نہیں کرنی، مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا، اخبارات میں، آن لائن لوگوں سے مل کر بس موقع کی تلاش میں لگے رہنا ہے۔ حالات کی بہتری اور روزگار کی تلاش میں کسی دوسرے شہر یا ملک جانا پڑے تو گھبرائیں مت، قربانی اور سمجھوتوں کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ ضروری نہیں کہ یہ سب آپ کو مستقل ہی کرنا پڑے۔ آخری بات یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لیں، حسب توفیق صدقہ لازمی دیا کریں، مشکل حالات میں بھی مسکرانا مت چھوڑیں، حالات کی وجہ سے پیدا شدہ فطری چڑچڑے پن کو قابو میں رکھیں۔ جو لوگ آپ کے کام آ سکتے ہیں ان سے لازمی رابطہ کیجیے۔ آج کل ویب سائٹس اور سوشل میڈیا اور گوگل اور یوٹیوب وغیرہ کا ہونا بھی ایک نعمت ہے، ان کا بھرپور مثبت استعمال کیا کریں۔ بے روزگاری یا کم آمدنی میں بھی کسی کے کام آ سکیں تو خوشی اور صدقے دل سے کام آئیے۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنیں گے تو رب بھی آپ کو بہت ساری آسانیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔